الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ حج دوسرے رکوع کا تقریباً آخر ہے. گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے اس مبارک سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں جتنے بھی فرقے اور جتنے طبقے اس کو 6 حصوں میں اللہ پاک نے تقسیم فرمایا، اور ایک عرض کیا تھا کہ 6 یہاں ہیں اور ایک حصہ ان 6 میں سے جو مشترک گمراہ ہوا ہے وہ ملحدین اور یہودی اور نصرانی، مشرک اور ملحد، یہ تو کافر ہیں. اور ایک طبقہ عالی بہت شان والی وہ مومن ہے، ہر زمانے میں نبیوں کا ساتھ دینے والے، ان پر ایمان لانے والے، آخرت کا یقین کرنے والے، اور صرف ایک اللہ کو سجدہ کرنے والے اور اللہ کی اطاعت کرنے والے. نبی نے جو طریقہ بتایا اس پر جمع مومنین جو اس وقت خالص صرف امت محمدیہ میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. باقی یہ سارے طبقے یہودی ہوں، نصارہ ہوں، مجوس ہوں، مشرک ہوں اور ملحد ہوں، ضائع ہو گئے. لہذا اب اگر انسانیت کی اس وقت موجودہ دور میں تقسیم کریں گے تو وہ صرف 2 طبقے بن جائیں گے، ایک مسلمان مومن اور دوسرے کافر. پھر کافروں میں یہ سارے آ جائیں گے، سارے یہودی، سارے عیسائی، سارے عیسابی اور مجوس، مشرک اقوام اور ملحدین، یہ سارے کافر ہیں. اور ان سب کی پہلے دن سے، جب سے اسلام کی یہ عظیم دعوت شروع ہوئی اور حضرت محمد علیہ السلام نے اس عظیم دعوت کی ابتدا فرمائی، اور صرف 4 آدمیوں سے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ، ان چار سے اس عظیم دعوت کی ابتدا ہوئی ہے، اور چاروں کی ایک عجیب شان بھی ہے، حیرت ہوتی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اس تمدن میں مکہ مکرمہ کی ایک سمجھدار، زیرک، مالدار تاجر اور عمر رسیدہ، احوال پر خوب نگاہ اور کرے کوٹے کی اس میں بڑی تمیز، اس نے جب وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی ہے تو حضرت سے 15 سال بڑی ہے، اور 15 سال اس نے حضرت کی زوجیت میں نبوت سے پہلے گزارے ہیں۔ میاں بیوی کا تعلق بڑا عجیب ہوتا ہے، اور خاتون سے، بیوی سے شوہر کا کوئی حال چھپ نہیں سکتا، خلوت جلوت اس کے سامنے مکمل کھلا ہوا، ہر طرح کمزوری اور ہر طرح کمالات بھی بیوی پر شوہر کے اور شوہر پر بیوی کے بہت اچھی طرح ان کی عادات، ان کی تنہائی، ان کے جذبات اور ان کی سوچیں، ان کا کردار بڑے اچھے طریقے پہ واضح ہوتا ہے۔ اور پھر اگر جوڑا ایسا ہو کہ شوہر حضرت محمد علیہ السلام کی ذات اقدس ہو اور اہلیہ محترمہ مکرمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہو، جو بڑی زیرک، سمجھدار اور انسانوں کو پرکھنے والی، 2 دفعہ اس سے پہلے اس کی شادی ہو چکی، اور انتہائی تجربہ کار، جن کو کسی طرح دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، تو ایسی خاتون کے 15 سال جب آپ نے یہ دعوت کا مبارک کام شروع کیا تو اس کو 15 سال ہو گئے تھے۔ یہ بھی بڑا عرصہ ہوتا ہے، 15 سال، اللہ اکبر، 15 سال۔ تو اس میں ان پر خوب پیغمبر علیہ السلام کی خلوت جلوت، اب پر کیا غلبہ، کس کردار کے حامی اور کس کردار کے حامل انسان ہیں، اور کیا اونچی سوچ والے ہیں، اور کیسے معاملات کے صاف ہیں، اور کیسی امانت داری اور سچائی اور انسانی صالح جذبات کے کتنے عظیم امین، یہ اس خاتون پر بہت اچھی طرح کھلا ہے۔ اور بیوی شوہر کو مان جائے، اللہ کا ولی ہے، دیندار ہے، یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ پوری دنیا مانے گی، خوب عزت احترام کرے گی، لیکن بیوی کو کچھ وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو باقیوں کو معلوم نہیں ہوتی، اس لیے آسانی کے ساتھ بیوی کو معتقد کرنا کہ وہ معتقد ہو جائے اور اس کو اعتقاد ہو جائے اور وہ مان جائے، یہ بہت کرپن چاہتا ہے، بہت ہی کرپن۔ اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم شان ہے،
ایمان لانا یہ بڑا عجیب مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ مان جائیں کہ جس پر میں ایمان لاتی ہوں یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ اکبر، ایمان لانا یہ معمولی قدم نہیں ہوتا، ایمان لانا، ایمان لانا، اللہ، اعتقاد اور یقین کا بہت اونچا درجہ جس میں کہیں ذرا بر کوئی شک نہ ہو، پورا پختہ یقین بغیر کسی تردد کے، کامل یقین جہاں ذرا بر نہ کوئی تردد ہو نہ کوئی شک ہو اور بالکل دل سے پورے انداز سے تسلیم کر لیا جائے، یہ ایمان ہے۔ ایمان یقین کا بڑا درجہ، اعتماد اور اعتقاد کا انتہائی اعلیٰ درجہ۔ عجیب بات ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہی جو سب سے پہلے ایمان لائی ہے اور جس نے یقین کیا ہے اور اعتراف کیا ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ داعیوں کو، دعوت کے کام کرنے والوں کو اور انسانوں کو کی جو رہنمائی کرنے والے ہیں ان کو بڑے اونچے کردار کا حامل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ احسن الاقوال کے حامل ہیں۔ ان کی دعوت ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، یہ ان کی بات سب سے اونچی ہوتی ہے، ان کی بات سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ اللہ واحد کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ پاک کے ذات علی کا تأثر قائم کرتے ہیں اور اس کے سامنے جھکاتے ہیں اور اللہ والا بناتے ہیں، لیکن خود بھی یہ کردار کے بڑے پکے ہوتے ہیں، کردار کے بڑے پکے ہوتے ہیں۔ عاملہ صالحہ بڑی عظیم تعبیر ہے۔ ان کے اعمال، ان کی خلوت، ان کی جلوت، ان کا لین دین، ان کا رہن سہن وہ بہت سب صالح ہوتا ہے، اس میں کہیں سے کوئی کجی نہیں ہوتی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ وہ اعلیٰ درجے کے بہادر ہوتے ہیں اور وہ شرماتے نہیں ہیں، وہ اپنی اس نسبت کو واضح کرتے ہیں، اننی من المسلمین، اننی من المسلمین۔ یہ جس موقع پہ آیات اتری ہے اس وقت یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں، یہ سارے قوموں کو اپنا خلاف بنانا، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھنا، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، گھر خطرے میں اور ہر طرف سے پٹائی اور پوری قوم خلاف ہوتی ہے اور جی مارا جاتا ہے اور انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے اور پورا بائیکاٹ ہو رہا ہے اور سب سے ہٹ کٹ جاتا ہے، اس وقت یہ کہنا کہ اننی من المسلمین، اننی من المسلمین، کوئی شک نہیں، پکی بات ہے کہ میں اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوں اور اللہ کے سامنے جھکانے والا ہوں، میں مسلم ہوں۔ یہ اعتراف بڑی بہادری کو چاہتا ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے سامنے آپ کا وہ عالی کردار اور آپ کی وہ خلوت جلوت اور آپ کی وہ صالح جوانی، اور اس میں 15 سال یہ گزار چکی اور ہر طرح عقد سے پہلے بھی اس نے بہت اچھی طرح جانچا تھا، اور پھر عقد کے بعد جس انداز سے اس نے وقت گزارا تو اس نے بالکل اس بات پہ تیار کیا کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہے اور یہ جو اللہ کے کلام کو پیش کر رہا ہے،
یہ حق ہے، یہ سچ ہے، واقعی یہ اللہ کا نمائندہ ہے اور اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کا رسول ہے، اس اعتماد اور اعتقاد کا اظہار آپ کی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جن کے پورے عالم اسلام اور سارے مسلمانوں پہ بڑے احسانات ہیں، اور اس عظیم دعوت پر اس خاتون کے بڑے احسانات ہیں، ان کا مال لگا اور انہوں نے اپنی جان لگائی اور اپنے آپ کو خطرے پہ ڈالا، اور اللہ کی شان ہے کہ حضرت کی جتنے اولاد کا سلسلہ چلا تو وہ صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے چلا۔ یہ عظیم سادات اور یہ بابرکت اہل بیت کا خاندان آج تک، یہ عظیم لوگ، یہ اس عظیم خاتون کے بطن سے پیداوار ہیں۔ بڑا ہی احسان ہے اس خاتون کا، اور جب بھی ان کے احسانات کا خیال آتا ہے بڑی ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہمارے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مامتا سے محرومی انتہائی بچپن میں ہو گئی تھی، اور ایک انسان کے لیے مامتا کی محبت اور ماں والی نگاہ یہ بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مامتا کی کمی کو دور کرنے کے لیے یہ عظیم خاتون جو ہے تو بطور زوجہ کے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کا جو کردار اور انہوں نے جس انداز سے حضرت سے محبت کی ہے اور حضرت کو سنبھالا ہے اور جو تسلی دی ہے، اور جس انداز سے اس خاتون نے کیا ہے، جب ان واقعات پہ غور کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ مامتا کی کمی اللہ پاک ہمارے عظیم نبی کی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، اس کے ذریعے سے یہ کمی بھی پوری فرما رہے ہیں، اور عجیب تسلی کا اور عجیب دلجوئی کا اور ایک عجیب کیفیت کا، سبحان اللہ، یہ خاتون، اس کا حوصلہ، سبحان اللہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہرحال اس خاتون نے ساتھ دیا ہے۔ دوسرا معاملہ، وہ دوست کو اچھی طرح جان رہا ہوتا ہے اور اس سے خوب واقف ہوتا ہے، اور خاص طور سے بچپن کا یار۔ سبحان اللہ، ہمارے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستوں میں جو دوست عنایت فرمائے وہ حضرت صدیق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، واقعی صدیق دوست، اور دوست ہو تو ایسا ہو، آپ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کی عمر کا فرق، اور آپ کے بچپن کے اور خلوت جلوت کے ساتھی، لڑکپن کے ساتھی، جوانی کے ساتھی، آپ حضرات جن کے دوست ہیں اور مختلف معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ دوست پر دوست کی کمیاں اور خوبیاں اور دوست کی خلوت جلوت اور ساتھی پر کس چیز کا غلبہ ہے، کس کردار کا حامی ہے۔ بیوی کے بعد
اگر کسی پر یہ حقیقت اچھی طرح آشکارا ہو سکتی ہے تو وہ بچپن کا، لڑکپن کا، جوانی کا اور پھر بڑھاپے کا وہ ساتھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اعظم رضی اللہ عنہ کا پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اتنا عجیب معاملہ ہے۔ یہ نبوت کے وقت حضرت کی عمر وہ 40 سال کی، اور اس عظیم انسان کے 38 سال کا عمر، اور یہ 38 سال خوب اس عظیم، اور حضرت صدیق اعظم رضی اللہ عنہ وہ ایک بڑے باریک بین اور قبائل کے جاننے والے اور انسانوں کو سمجھنے والے، اور لوگوں میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں اور کس طرح کی کمی ہوتی ہے اس کے پرکھنے کی بھی اللہ پاک نے حضرت صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا ملکہ دیا تھا۔ بڑے سمجھدار آدمی تھے، بڑے سمجھدار، اور تاجر بھی تھے، تو تجارت اس سے جو ہر طبقے سے ایک تعلق وہ بھی اپنی جگہ پر۔ تو اس عظیم انسان کے سامنے جب پیغمبر علیہ السلام کی یہ بات آئی، دوست پر ایمان لے آئے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ذرا تجربہ کیجئے کبھی اپنے دوستوں میں نا، کہ وہ دوست آپ کو اچھا خطیب مان لے، اچھا امام مان جائے، اچھا قاری صاحب مان جائے، یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ بھی بڑے عجیب طریقے سے نام لے رہا ہوتا ہے، اور سادگی میں وہ نام لینے میں بھی اس کو بڑا مزہ آتا ہے، اس کو قاری صاحب کہنے میں بھی تحمل ہوتا ہے، امام صاحب کہنے میں بھی تحمل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ میرے لنگوٹیا یار ہے۔ تو ان کو میں نے حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب کے بچپن کا ایک دوست، تو کبھی ہم جب ان کے سامنے کہتے تقی یار، وہ تو میرا لنگوٹیا یار ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال حضرت صدیق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا، یقین کر لینا، اور اس طرح یقین کہ اپنی جان کو، اپنے اموال کو، اپنے اوقات کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر بار کو، سب کو اس عظیم دعوت کے لیے قربان کر لینا۔ تیسری جو عظیم شخصیت ہے وہ حضرت زید ابن حارثہ ہے۔ یہ زید ابن حارثہ بھی بڑی صلاحیتوں کے مالک ہے، کوئی کچے آدمی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بطور غلام کے، اصل تو حضرت خدیجہ کے غلام تھے، پھر انہوں نے پیش کیا پیغمبر علیہ السلام کو، اور انہوں نے بھی تقریباً جب حضرت نے نبوت کی دعوت دی ہے تو یہ بھی 15 سال حضرت کے صحبت میں رہ چکے ہیں، اور اتنے عظیم آدمی ہیں۔ بعد میں حضرت زید ابن حارثہ کی جو صلاحیتیں کھلی ہے کہ کئی مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غیر موجودگی میں ان کو مدینہ منورہ کا امیر بنایا ہے، اور انسانوں کو پرکھنے، لے کر چلنے کی اس عظیم انسان حضرت زید ابن حارثہ میں بڑی صلاحیت تھی۔ اور آپ اتنے متاثر تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب ان کے باپ اور چاچا ان کو لینے آئے ہیں، اور بہت ان کو محبت تھی اور تلاش کرتے تھے، وہ بڑے درد کے ان کے اشعار ہیں، اور وہ تلاش کرتے کرتے جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہیں، تو وہ آئے اور بڑی لجاجت کے ساتھ انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہم اپنے اس بیٹے کو لینے آئے ہیں، ہم پر احسان کرو، فدیہ قبول کرو،
جو آپ کہو گے وہ مان جائیں گے. ہمارا یہ بیٹا، ہمارا یہ نور نظر، ہم ان کی بڑی تلاش میں ہیں، ہم پہ احسان کرو. سبحان اللہ. پیغمبر علیہ السلام نے ان کی اس درخواست کو سن کر ارشاد فرمایا کہ ان کو بلاؤ، ان سے پوچھو، اگر وہ جانے پہ راضی ہے تو میں نہیں روکوں گا، اور اگر وہ راضی نہیں ہے تو میں زبردستی بھی نہیں کروں گا. اللہ اکبر. انہوں نے کہا بڑا ہی احسان کیا، بڑا ہی احسان کیا، بہت معاملہ بہت آسان ہو گیا. چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور اپنے والد کو بھی وہ پہچان گئے اور اپنے چچا کو بھی پہچان گئے. اعتراف کیا یہ میرے والد صاحب ہیں اور یہ میرے چچا ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ لینے آئے ہیں، آپ کو میرا معاملہ بھی معلوم ہے اور ان کا بھی، اب آپ کو اختیار ہے. انہوں نے صاف فیصلہ کیا کہ میں اپنے اس عظیم باپ اور اس چچا کے مقابلے میں آپ کو ترجیح دیتا ہوں. آپ کی غلامی اور آپ کی صحبت میں رہنا میرے لیے بڑی نعمت ہے، میرے لیے بڑی نعمت ہے. باپ اور چچا اس منظر کو دیکھ کے خوش ہوئے اور بخوشی انہوں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر علیہ السلام کے پاس چھوڑ گئے. بڑا قریبی تعلق اور خدمت، دن رات کا تعلق، 15 سال کا عرصہ. لہذا ان کے سامنے جب یہ دعوت آئی ہے تو اس نے بغیر کسی تأمل کے پہلے دن اس دعوت کو اس نے ایسا قبول کیا کہ اسی دعوت میں انہوں نے بھی جان دی اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید، اللہ اکبر، ان کی بھی قربانیاں بڑی عظیم اس دین کے لیے اور اس عظیم شخصیت کا پورے عالم اسلام پر کوئی عجیب احسان ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ. چوتھا نمبر میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ انتہائی زیرک، بڑے سمجھدار اور بات کے ادوار میں اقضاہم علی، قوت قضا اور قوت فیصلہ اور شخصیات کا پہچاننا، اس سلسلے میں اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی شان عطا فرمائی تھی. بڑے بہادر، اللہ کے شیر، عظیم شخصیت. لیکن اس وقت ان کی عمر کم تھی، 10 سال کے تھے. تو اگرچہ بڑے زیرک، بڑے سمجھدار، لیکن ان تینوں کے نسبت سے حضرت خدیجہ، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ کی نسبت سے یہ چھوٹے بچے لیکن انتہائی زیرک، اس نے بھی بغیر کسی تحمل کے، آپ غور فرمائیں کہ ان کے وہ سمجھدار باپ ابو طالب، وہ تو باوجود پورے تعاون کے اور پورا ساتھ دینے کے اس عظیم دعوت سے وہ محروم رہا اور وہ قبول نہ کر سکا. جو حالات تھے وہاں کے قوم کے، اور اس میں یہ اظہار کرنا اتنی شرم کی بات تھی اور اتنی سب سے کٹ مرنے کی بات تھی اور الگ ہونے کی بات تھی کہ عین موت کے وقت بھی جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ دین آپ کا حق ہے لیکن مجھے یہ قریش کی عورتیں طعنہ دیں گی کہ بھتیجے کے دین کو قبول کیا اور باپ دادا کے دین کو چھوڑا، اس لیے میں قبول نہیں کر سکتا ہوں. اختار النار علی العار.
آر کے مقابلے میں اس نے نار کو قبول کیا. یہ بڑا مشکل فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، لیکن ان کی ایک شان ہے، اور اس دن سے لے کے اپنی شہادت تک اس عظیم انسان نے کہیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، آپ کے اس عظیم دین کے ساتھ، ان چاروں نے، حضرت خدیجہ نے موت تک، حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے موت تک، آپ کی غیر موجودگی میں بھی جس انداز سے وفاداری کا ثبوت دیا ہے وہ انتہائی حیرت کن ہے. اور یہی معاملہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا، اور یہی معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دعوت 4 آدمیوں سے شروع ہوئی اور انتہائی کمزور، اور اس کے مقابلے میں یہ ساری قوتیں، سارے یہودی، سارے عیسائی، سارے مجوس، ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ سارے کافر، یہ خصم ہیں، یہ مقابل ہیں رب کے نظام کے مٹانے میں. رب کے نظام اور رب کی ربوبیت اور رب کی الوہیت اور رب کی جو چاہتے ہیں خالص، وہ صاف ستھرا نکرہ دین، اس کے مٹانے میں، یہ رب کی چاہتوں کے مٹانے میں لگے ہوئے. اور اس کے مقابلے میں یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور یہ چاروں، اور اس کے بعد یہ بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے. صرف ایسا نہیں ہے کہ اس دعوت اسلامی کی ابتدائی دور میں تو بڑا سخت وقت تھا، اور بعد میں ان پر کوئی اوقات نہیں آئے، اور یہ جو لڑنے والے ہیں اور جو یہ مٹانے والے ہیں، انہوں نے کسی دور میں کمی کی ہے؟ نہیں. حضرت کی پوری زندگی، پھر حضرت کے وصال کے بعد، پھر دور فاروقی، دور عثمانی، دور صدیقی، دور علوی، حضرات حسنین کریمین کا زمانہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اور بعد کے ادوار میں ان 1400 سال کے ساری لمبی تاریخ، اور اس میں جو اس چراغ کے بجھانے اور اس کے مٹانے کی تدبیریں کی گئی، اس کو اس وقت چھوڑتے ہوئے یہ ایک تفصیلی موضوع ہے. میں بالکل یہ اس صدی کے 30-40 سال پہلے کا دور، جو وسط ایشیا کی ریاستیں ہیں، بخارا، سمرقند، ترمذ شریف، یہ جو وسط ایشیا کے علاقے ہیں جہاں اسلام تقریباً 1 صدی میں پہنچ گیا، اور 3 صدی تک اسلام نے یہاں ایسا ڈیرہ جمایا، ایسا ڈیرہ جمایا، ایسا ڈیرہ جمایا، اور ایسے لوگوں کے رگوں میں پہنچا. اور یہ پیغام قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور فقہ اور علم کلام، عقائد، اور پھر اس کے جو معاون علوم ہیں، نحو، صرف، علم بلاغت، اور جتنے بھی علوم اس سلسلے میں معاون ہو سکتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ عرب و عجم ہر طبقہ ان کی علمیت کا، ان کی صفات کا، ان کی کتاب کا ایسا رہین منت ہے اور ایسا احسان مند ہے، اور واقعتاً نظیر پیش کرنے سے قاصر. یہ اس علاقے میں پیش کیا. امام مسلم، سبحان اللہ، اس علاقے کی عطا ہے. امام ترمذی، امام ابو داود،
امام ابو الحسن ماتوریدی علم عقائد، اور سبحان اللہ ایسا نکھرے عقائد، یہ سمرقند کے قریب ماتورید کا علاقہ، عجیب علم کلام کے اعتبار سے جو شخصیات دیے، فقہا جو دیے انہوں نے، صوفیہ جو دیے، اللہ اکبر۔ اس علاقے میں اسلام کی مضبوط تاریخ وابستہ ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے، اور یہ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں کے احوال اور اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور ہمارے احوال بہت ملتے جلتے ہیں۔ ایک طرف دین کا ڈیرا ڈالنے کے اعتبار سے، دینی مراکز کے لحاظ سے، دینی شخصیات کے لحاظ سے، دینی سوچ کے لحاظ سے، دین پر مر مٹنے کے جذبے کے لحاظ سے، مال جان اوقات، مردوں میں عورتوں میں، یہ نرمی بڑی خطرناک۔ آپ کے ہاں مجوس ہیں، آپ کے ہاں مشرک ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ لڑ پڑو، لیکن آپ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، خود اسلام پر جماؤں سے، اور اسلام نے جو معاشرہ پیش کیا ہے اس سے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا کافروں کا، ابو بصیر غفاری، ان کے ہاں سخت قحط آیا۔ انہوں نے سنا تھا کہ حضرت محمد علیہ السلام بڑے سخی ہیں، غریب پرور ہیں، بھوکوں کو کھلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اسلام کے ارادے سے نہیں آئے، ہمارے قبیلے کے لوگ آئے مدینہ منورہ اس غرض سے کہ مدینہ منورہ کی فضا سخیوں کی فضا ہے، غریب پروروں کی فضا ہے، بھوکوں کو کے معاونین کی فضا ہے، تو ہم اسلام کے ارادے سے نہیں آئے۔ اور مسجد نبوی میں یہ وفد حاضر ہوا اور اپنے بھوک اور افلاس کی شکایت کی۔ ہمارے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے وفد کو، کافر ہیں خالص، اسلام کے ارادے سے بھی نہیں آئے ہیں، لیکن آئے ہیں مسلمانوں کی آبادی میں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے قریب جو بیٹھا ہوا ہے اس کو اپنا مہمان بنا کے لے جاؤ۔ پورا وفد وہ تو تقسیم کیا اہل مدینہ نے، لیکن یہ ابو بصیر غفاری کہتے ہیں میں لمبے قد کا، 9 فٹ کے ان کے قد، اور بڑا مضبوط آدمی، تو اس کو کھلانے سے سب ڈر رہے تھے کہ ان کو کون کھلائے گا، کہ جی مجھے کسی نے نہیں لیا، میں ایک رہ گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میرے ساتھ چلو، ان کو لیا، لے گئے۔ حضرت نے اپنے گھر لے جا کے، اس وقت حضرت کے گھر میں 7 بکریاں تھیں، ارشاد فرمایا یہ مہمان ہیں اور ان کے لیے دودھ نکال کر کے پلاؤ۔ یہ لمبا ٹڑنگا آدمی، طاقتور، خوب کھانے پینے والا، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ حضرت اور حضرت کے گھر والوں کا روزہ تھا، کچھ نہیں بچا ان کے لیے۔ پوری رات فاقے سے پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے گھروں میں فاقہ، اور اس کافر کے لیے وہ سارا پیش کیا۔ اب جس انداز سے اس نے پیا، اللہ کی شان، رات کو اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اور ایسا خراب ہوا، توبہ، اپنے کپڑے بھی خراب کیے، جو بستر پیش کیا گیا تھا اس کو بھی خراب کیا، اور جی بس انسان اللہ بچائے۔ یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوا۔ اب پیغمبر علیہ السلام جب اٹھے، دیکھا کہ اس کے کپڑے خراب اور بستر خراب، کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے مجھے غسل دیا،
مجھے دلایا، میری صفائی کی، میرے کپڑے دھوئے اور مجھے اپنے پاکیزہ کپڑے پیش کیے. یہ کوئی چیز ہے؟ میں کہتا ہوں صرف لڑائیاں نہیں ہیں، ہم کوئی چیز ہے جو گم کر چکے ہیں. اپنے مشرکوں کو لینا نہیں آیا ہے، واقعہ ہے. اس میں ہم سچی بات ہے کہ مجرم بنا. اسلام جیسی عظیم معاشرہ اور اس کے یہ اخلاق اور یہ غریب پروری اور ایسے آپس کا اتحاد، یہ بڑے راستے ہموار کرتا ہے. خیر آگے جب صبح آئے تو اس قافلے کے جتنے تھے وہ کہتے میرے علاوہ سب مسلمان ہو چکے تھے. اتنا صحابہ کرام کا اور ان کے گھر میں ایک رات گزارنے کا یہ نتیجہ کہ وہ قافلہ جو آیا ہے تعاون حاصل کرنے کے لیے اور اسلام کا ارادہ نہیں ہے، لیکن یہ زندہ اسلام یہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ اس قافلے میں سب مسلمان ہوئے. یہ کہتے ہیں مجھے بھی شرم آئی اور میں نے بھی کہا کہ مجھے بھی اس عظیم دین میں داخل کرو. کہ یہ جو علاقہ اتنا بڑا دینی مرکز، وہاں پر آج سے 30-35 سال پہلے جو 70 سال کے احوال ہیں اتنے سخت کہ وہاں قرآن کا رکھنا اس کی کوئی گنجائش نہیں، کسی دینی کتاب رکھنے کی گنجائش نہیں، بخاری رکھنے کی گنجائش نہیں، کسی فقہی کتاب رکھنے کی گنجائش نہیں، نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں، اور نکاح کرنا اور کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا اس کی گنجائش نہیں. اور آپ حضرات کو حیرت ہوگی کہ اس علاقے کو اللہ نے ایسا نوازا، بخارا میں یہاں سے بخاری گئی، پھر ایک وقت ایسا آیا ترمذی شریف گئی، اور تو اور یہاں کے تاجروں اور صلحاء نے مشورہ کیا اور کہ جی چلو ایک چھوٹی سی کتاب روسی زبان میں جس میں اسلام کا پورا تعارف ہو، تعلیم الاسلام کو. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ 4 حصوں میں ایک عجیب کتاب ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے، ہر شخص کو پڑھنی چاہیے اور ہر شخص کو اس کا داعی ہونا چاہیے. تعلیم الاسلام، تعلیم الاسلام، تعلیم الاسلام. اس شہر کے لوگوں نے لاکھوں نسخے روسی زبان میں چھاپ کر وہاں بھیجے. قرآن شریف کے ہزاروں نسخے یہاں سے گئے. ایک وقت ایسا بھی آیا. کیوں یہاں تک وہ پہنچے؟ یہ 7 بڑی وجوہات ہیں اس کی، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو عرض کریں گے. بس ہمیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور ساتھ جو ہماری فضا ہے نفرتوں کی، عداوتوں کی، ایک دوسرے کے خلاف کی جو شکلیں ہیں اس وقت، یہ ہمیں بہت سخت خطرے کی گھنٹی بھی بجاتی ہے کہ ہمارا دشمن بڑا چوکنا ہے اور وہ اس چراغ کو یہاں سے بجھانے کے سلسلے میں ان کی بڑی عجیب تدبیریں ہیں، اور ہم بڑی نادانی اور بے وقوفی کے ساتھ ہر طبقہ ہمارا بہت غور کرنا چاہیے، بہت غور کرنا چاہیے. سب کو سوچنا چاہیے کہ اس معاشرے میں باہم نفرتیں ہم کیسے دور کریں اور محبتوں کی وہ فضا جو قرآن کریم کی ایک آیات میں بڑی زبردست ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو وہ بھی عرض کریں گے. یہ بہت ضروری ہے، یہ اللہ کرے کہ ہم میں اس کا حس بھی ہو، اور جو دین کے مٹنے کا یا دین کی کمی کا جو غم اللہ نے ہمارے عظیم نبی اور حضرات صحابہ کرام اور حضرات اولیاء اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کو دیا تھا، رو رو کر ایک تو یہ مانگو کہ یا اللہ وہ درد ہمیں نصیب فرما. مانگو گے یا اللہ یہ درد نصیب فرما، مانگو
اے اللہ یہ درد دے دے، میں کیوں اس درد سے محروم ہوں۔ اور دوسری دعا یہ مانگو، یہ بھائی عبداللہ صاحب نے سکھائی تھی اور مجھے اس دعا سے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ اے اللہ دین کے مٹنے کا غم اور درد نصیب فرما۔ دوسرا حضرت نے یہ نسخہ بتایا تھا اور الحمدللہ میں مانگتا ہوں اور اس کا بڑا فائدہ ہے، اور وہ یہ کہ اے اللہ آپ نے نبیوں کو، ولیوں کو اور یہ جتنے اولو العزم داعی اس امت میں گزرے ہیں ان کو دین کی احیاء کی جو تدبیریں القاء فرمائی تھی، اے اللہ وہ تدبیریں بھی القاء فرما۔ پہلا کیا؟ دین کے مٹنے کا غم اور درد۔ درد عجیب چیز ہے، درد کہلواتا ہے، چلاتا ہے، بلواتا ہے، رلاتا ہے، لگواتا ہے۔ درد نہیں ہے تو کیا ہے؟ بس۔ اور ساتھ ہی یہ کہ وہ تدبیریں اللہ القاء فرماتے ہیں، واقعہ ہے اللہ القاء فرماتے ہیں، اللہ القاء فرماتے ہیں۔ اے اللہ اپنے وہ القاء کا نظام کہ یہ تدبیریں مجھ پہ کھل جائیں، میں بیٹے کے ساتھ کیا کروں، بیوی کے ساتھ کیا کروں، پڑوسی کے ساتھ کیا کروں، اپنے ساتھی کے ساتھ کیا کروں، اپنے بڑے چھوٹے کے ساتھ کیا کروں، کہ یہ محمدی بن جائے، یہ تیرا بندہ بن جائے، اور یہ جو اس میں غفلت ہے یہ دور ہو جائے۔ اے اللہ وہ عالی تدبیریں بھی القاء فرما۔ یہ دونوں دعائیں خوب گڑ گڑا کے مانگے بھی ہے، اور پھر دیکھیے انشاءاللہ درد کہلوائے گا، لگوائے گا، اور جب اللہ پاک کی طرف سے القاء کا نظام ہوگا تو عجیب عجیب شکلیں آپ پر کھلیں گی، اور وہ لوگ جو ہاتھوں سے نکل چکے اور وہ لوگ جو آپ کی مٹانے کی تدبیریں کرنا ہے، آپ ان میں اسلام کے چراغ کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں قبول فرمائے۔ ہذان اختصمان ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو طبقے ہیں، ایک اللہ کے لیے اس لیے لڑ رہا ہے کہ اللہ والا بنائے، اور دوسرا اس لیے کہ اللہ سے دور کرے۔ ان دونوں کا مقابلہ ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس طبقے میں چنا ہے اور اپنے گھر بلایا ہے۔ اللہ ہم سے اپنے دین کی حفاظت کا کام لینا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں مردود نہ فرما، اور اے اللہ ہمیں قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔